اے میرے پیارے صحابہ، کیا میں آپ کو اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو اللہ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کا بشارت دے دی ہے؟ وہ انسان اتنا خوش نصیب ہے کہ اسے دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ سارے صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے، ہمیں ضرور بتائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ابھی ابھی وہ انسان آتا ہوگا۔ سارے صحابہ مڑ کر دیکھ رہے، ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق ہوں گے، ہو سکتا ہے عمر فاروق ہوں گے، ہو سکتا ہے عثمان غنی ہوں گے، ہو سکتا ہے حضرت علی ہوں گے یا اور کوئی بڑے صحابہ ہوں گے، لیکن دیکھتے کیا ہے، ایک کوئی عام انسان ہے، ایک عام صحابی ہے جس کو زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں۔ وہ آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے ہیں، دیکھو دیکھو یہی وہ شخص ہے جس کو دنیا میں جنت کی میں نے بشارت دے دی ہے، جس کو دنیا ہی میں جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی ہے۔ پیارے صحابہ دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا دن مجمع لگا ہوا ہے، سب سوچ رہے تھے کہ آج کوئی دوسرا انسان ہوگا، آج کوئی الگ انسان آئے گا، لیکن جیسے ہی وہ انسان آتا ہے سب دیکھتے یہ وہی انسان ہے جو کل آیا تھا، یہ وہی شخص ہے جو کل آیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے یہی انسان ہے جس کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہے۔ تیسرے دن بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کیا جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آتا ہے۔ جب 3 دن ایسا معاملہ ہوا نا تو ایک صحابی رسول کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، آخر کون سا اس کا ایسا کام ہے، سارے لوگ یہاں پہ حاضر ہیں لیکن اللہ کے نبی صرف اسے دنیا میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں، اس کے کام کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، کون سا نیک عمل یہ کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے اس کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے۔ یہ سوچ کر وہ صحابی رسول اس انسان کے پیچھے، اس صحابی رسول نے کہا ارے صحابی میں آپ کا آج مہمان بننا چاہتا ہوں، میں آپ کے یہاں گھر میں آپ کے یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اس صحابی رسول نے کہا کیا ہی اچھی بات ہوگی کہ آپ میرے گھر کے مہمان بنیں گے۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے نفرت نہ ہو، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو، اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے بغض نہ ہو تو آپ کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ وہ صحابی رسول فرماتے میرے لیے تو بڑی ہی خوش بختی کی بات ہے کہ آپ میرے گھر میں مہمان بنیں گے۔ وہ صحابی رسول وہاں رک جاتے ہیں، رات کو اٹھ کر دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا کام ہے، وہ کون سی عبادت ہے جس کی وجہ سے یہ اتنا مقرب بن گیا اللہ کا کہ اسے دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت مل گئی ہے۔ وہ رات بھر جاگ کر دیکھتے رہے، راتوں میں اٹھ کر دیکھتے، نہ یہ نمازیں پڑھتا ہے نہ یہ تہجد پڑھتا ہے، بس فجر کا وقت ہوا نماز پڑھ رہا جیسے عام لوگ پڑھتے ہیں، الگ سے کام نہیں کیا۔ دوسرے دن دیکھتے ہیں، تیسرے دن دیکھتے ہیں، لیکن کوئی الگ سے کام نہیں کیا، وہی نارمل کام جو ایک بندے کے اوپر فرض ہے۔ پھر تیسرے دن وہ جانے لگتے ہیں، لگتا ہے کہ اب مجھے پتہ نہیں چلے گا، لیکن جاتے جاتے اس انسان کے ہاتھ کو پکڑ کر پوچھتے ہیں اے انسان تجھے پتہ بھی ہے کہ تجھے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی ہے؟ میں یہاں تیرے پاس مہمان بننے نہیں آیا تھا، میں تو صرف دیکھنے آیا تھا کہ آخر وہ کون سا کام ہے جس کی وجہ سے تجھے دنیا میں جنتی کہہ دیا گیا ہے۔ وہ انسان آنکھوں میں آنسو لے کر کہتا ہے مجھے تو ایسا نہیں لگتا کہ میرے کوئی کام ایسے ہے، نہ میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہوں، نہ میں زیادہ روزے رکھتا ہوں، نہ میں زیادہ سجدے کرتا ہوں۔ پھر وہ پوچھتے آخر کس وجہ سے تجھے کہا گیا، تجھے ہی پتا ہوگا۔ تو وہ شخص اپنی آنکھوں کے آنسو کو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن ایک بات پتا ہے، شاید اس کی وجہ سے مجھے اللہ کے رسول مجھے جنتی کہہ رہے ہیں کہ آج تک میرے دل میں کسی کے لیے میرے دل میں نہ حسد ہوا، نہ بغض ہوا ہے، نہ نفرت ہوئی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے مجھے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی۔ دنیا میں جنت کی بشارت کس وجہ سے دی ہے؟ اس وجہ سے دی ہے کہ ان کے دل میں نہ بغض تھا کسی کے لیے، نہ حسد، نہ کینہ، نہ نفرت۔ آپ بھی اگر جنتی ہونا چاہتے ہیں مسلمانوں تو اپنے دلوں سے بدگمانی کو نکال دو، برے خیالات کو نکال دو۔ جتنا دوسرے کے لیے اپنے دل میں برے خیالات کو پالو گے اس کا تو کچھ نہیں ہوگا، آپ اندر ہی اندر بیمار ہوتے ہوئے نظر آؤ گے، آپ اندر ہی اندر جلتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اور میں نوجوانوں سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔